مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک و محب رسول پہاڑ جبل احد ہے، جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا انعام اسے یہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد رکن من ارکان الجنہ، یعنی احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا۔ نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات بھی اس کے دامن میں ہیں۔ احد کہنے کی وجہ جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتاپن اور مدینہ کے سلسلہ ہائی کو اثار سے بالکل علیحدہ ہونا ہے۔ محل وقوع سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے۔ فضائل مدینۃ الرسول سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے، جو اسے دیگر جمادات بے جان چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، پہاڑ خوشی میں وجد کرنے لگا اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ولی ساری خلقت کے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی تشریف آوری سب خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو، اگرچہ اس کے کانٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس کے درختوں سے میوے کھائے جائیں اور اگر نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے۔ کہ حضرت سیدنا زینب زوجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے کہا کرتی تھیں کہ تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اور اگر نباتات نہ ہوں تو گھاس ہی لے آیا کرو۔